السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضلكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ سب حضرات کے علم ہے اور اس بات پہ خوشخبری بھی ہے آپ لوگوں کو کہ اللہ کے فضل و کرم سے پہلا پارہ جو ہے وہ اختتام ہو چکا تھا کل کی نشست میں، اور آج کی انشاءاللہ اس نشست میں سورہ بقرہ ہی تلاوت کی گئی ہے، لیکن دوسرا پارہ آغاز اب ہو چکا ہے۔ اس میں ہم لوگ دوسرے پارے کی مناسبت سے آج 17واں رکوع سورہ بقرہ کا کریں گے، 17th رکوع، جس میں 142 سے 147 آیات ہیں، اور انشاءاللہ ایک آیت سورہ بقرہ کی 18ویں رکوع کی مزید ایک آیت 148ویں آیت آپ کے سامنے تلاوت کی جائے گی۔ آپ سب حضرات کے یہ بھی علم میں ہے کہ میں آپ لوگوں کو سورہ بقرہ کی ڈویژن سمجھا چکا ہوں۔ ابھی پہلے حصے میں ہیں ہم لوگ سورہ بقرہ کے، جس میں ابتدائی تقریباً 18 رکوع میں آپ لوگ کو بتا چکا تھا۔ کمپلیٹ ہونے کے بعد دوسرا حصہ شروع ہو جائے گا سورہ بقرہ کا، لہٰذا آج کی نشست اور کل کی نشست اہم اس معنی میں کہ جو سابقہ امت مسلمہ ہے وہ اب تبدیل ہو کے نئی امت کی تشکیل ہو رہی ہے جو کہ امت محمدی ہے، اور اس امت محمدی کے جو اصل جد امجد ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ لہٰذا ان دو رکوع میں آپ لوگوں کو تحویل قبلہ کا مضمون نظر آئے گا جو کہ اب براہ راست چلے گا۔ اس کے لیے ابتدائی 2 تمہیدی رکوع ہم پڑھ چکے ہیں، آلریڈی پڑھ چکے ہیں پچھلی 2 نشستوں میں، گویا کہ 15th اور 16th رکوع ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، جس میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں اصل ذکر ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جو کہ معمار ہیں بیت اللہ کے اور امام الناس ہیں اور تمام نبیوں کے جد امجد بھی ہیں۔ انہی کی ایک نسل بنی اسرائیل تھی اور انہی کی ایک نسل بنی اسماعیل تھی۔ بنی اسماعیل سے آپ لوگوں کو پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، اور بنی اسرائیل سے حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، اور اسی طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے 12 بیٹے اور ان کی نسل پھر آباد ہوئی۔ یہ بات غور طلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کی نسل اور شاخ میں سے نہیں ہیں بلکہ بنی اسماعیل کی نسل میں سے ہیں۔ تو یہاں سے جو مسلسل 2 رکوع آئیں گے 17th اور 18th رکوع، اس میں تحویل قبلہ کا اصل مضمون چلے گا۔ تحویل قبلہ کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ ابتدائی جو قبلہ تھا مسلمانوں کا وہ تھا تو مکۃ المکرمہ، لیکن یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے مدینہ کے حیثیت میں، مدینہ کے جاکر دور میں۔ تو ظاہر بات ہے کہ مکے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان اور تمام صحابی جب مکے سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے ہیں تو مدینہ میں آپ لوگ کو پتہ ہے کہ طرح طرح کے قبائلی عصبیت کا ایک معاملہ تھا، جس میں یہود و نصارہ کا بھی ایک قبائل شامل تھے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر سرپرستی میں تمام اہل صحابیوں کا بھی ایک گروپ موجود تھا۔ لہٰذا تحویل قبلہ کیا ہے کہ یروشلم سے بیت المقدس، یعنی بیت المقدس سے قبلہ چینج ہوا ہے خانہ کعبہ کی طرف دوبارہ۔
تو یہاں دو رکوع جو آئیں گے وہ بہت شد و مت کے ساتھ آئیں گے اور کافی تکرار کے ساتھ آئیں گے. اس کو لہٰذا یوں سمجھیے کہ خاص مذہبی ذہنیت ہوتی ہے کہ اعمال کے ظاہر پر تو جو ظاہری اعمال کے تقاضے ہیں اس پر تو توجہ زیادہ مرکوز ہو جاتی ہے، لیکن اعمال کی جو اصل روح ہے اس سے زیادہ توجہ انسان کی نہیں ہو پاتی ہے. عوام الناس کا معاملہ یہی ہوتا ہے ہمیشہ سے کہ جو ظاہری شکل پہ زیادہ فکر ہوتی ہے عوام الناس کی، وہ تو اس پہ جس طرح نماز ہے تو اس کے لیے پورا رکوع مبارکہ صحیح سے ہو، پورا سجدہ صحیح سے ہو، طویل ہو، اسی طریقے سے جلسے کی حالت سارے اہم آیات صحیح سے تلفظ سے پڑھی جائیں. یہ ہوتا ہے عبادت کا کوئی ظاہری شکل. تو عوام الناس کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ ظاہری شکل پر عبادت کی زیادہ فکر ہوتی ہے، لیکن اس دین کے جو روحانی پہلو ہیں ان پر انسان غور نہیں کرتا کہ نماز کس کے آگے پڑھی جا رہی ہے، کس سے ہم کلام ہوا جا رہا ہے، اور اس نماز سے حاصل کیا ہوا جا رہا ہے. یہ ساری کی ساری روحانی پہلو ہوتے ہیں، اس پر انسان کی زیادہ تر غور و فکر نہیں ہوتی. لیکن زیادہ تر جو فکر مبوس ہو جاتی ہے اور معمور ہو جاتی ہے وہ کس پہ ہوتی ہے؟ وہ اعمال کے ظاہری اسباب پہ ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے ظاہری عبادت میں ذرہ بھر بھی فرق ہو تو ایک دم ایسا لگتا ہے قیامت آ جاتی ہے. جیسے الحمد شریف کے بعد اگر ہماری نمازوں میں یا مسجدوں میں کوئی شخص آ کے آمین زور سے بول دے، زور سے کسی نے آمین پڑھ دیا یا کسی نے رفعتین کر دیا، تو ایسا لگتا ہے کہ اچانک ایک قیامت آ گئی کہ پتہ نہیں کون آ گیا ہماری ایک مسجد میں. تو یہ خاص ذہنی افکار سے ایک شخصیت کا حیولہ بناتی ہے انسانی شخصیت، کہ ایک خاص مذہبی ذہنیت ہوتی ہے. اسی ذہنیت کے پس منظر پر یہ مسئلہ تحویل قبلہ کا جو بڑا مسئلہ تھا یہ چھوٹا مسئلہ تھا، کیونکہ اس کے پیش منظر ایک قبائلی پس منظر بھی تھا. وہ قبائلی پس منظر کیا تھا کہ مکے میں جو لوگ ایمان لائے تھے، یعنی ہجرت سے پہلے مکے میں جو لوگ ایمان لائے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں اور تمام وہ صحابیوں کا گروپ، ان کو بہت خاص عقیدت تھی خانہ کعبہ سے بھی. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے گئے ہیں تو آپ روتے ہوئے نکلے ہیں مکہ سے، اور انہوں نے خانہ کعبہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے خانہ کعبہ تو مجھے بہت عزیز ہے، اے کعبہ تو مجھے بہت محبوب ہے، بہت محبت ہے مجھے تجھ سے، لیکن میں کیا کروں کہ تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. چنانچہ یہی محبت اہل ایمان کے دلوں میں بھی تھی. جب مکے میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا؟ خانہ کعبہ قبلہ. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں جا کے نماز پڑھتے تھے، یعنی حرم شریف میں مسجد حرام میں جا کے نماز ادا کرتے تھے، تو ایک طریقے سے وہ استقبال قبلتین کرتے تھے. آپ لوگوں نے خانہ کعبہ دیکھا ہے، اگر جو الحمدللہ وہاں گیا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم کو بھی اللہ تعالیٰ عمرے اور حج کی سعادت نصیب فرمائے. جو خانہ کعبہ کے بارے میں جس کو ایک نقشہ پتہ ہے کہ وہ اس کے 4 سمت ہیں، تو ایک سمت میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ رکن یمانی ہے، اور دوسری سمت میں حجرہ اسود ہے، یعنی وہی پتھر جو کہ جنت سے آیا تھا. ان دونوں کے جو درمیانی حصہ ہے، یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کوشش ہوتی تھی زیادہ تر نماز یہاں سے ہو، اور اس کی وجہ بڑی معقول ہے. اور یہی وجہ ہے کہ خانہ کعبہ کے اس گوشے میں، اس حصے میں، یعنی رکن یمانی سے لے کے حجرہ اسود تک، اس دوران بھی وہ اس طواف کے چکر کے دوران بھی وہ بڑی عظیم دعا بھی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اسی سے گویا کہ وہ بھی ثابت ہے کہ یہاں زیادہ تر وہ دعا پڑھی جاتی تھی. لیکن جب مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کو فیس کر کے نماز پڑھتے تھے تو زیادہ تر وہ نماز رکن یمانی سے حجرہ اسود کے درمیان کھڑے ہو کے پڑھتے تھے کہ بیک وقت استقبال قبلتین ہو جاتا تھا. یعنی ایک تو کعبہ سامنے ہے ہی، لیکن اسی کی سیدھ میں یروشلم بھی تھا، بیت المقدس. تو ایک ہی وقت میں 2 قبلے استقبال قبلتین ہوا جاتا تھا. لیکن اب ہجرت ہو گئی ہے اور تمام اہل ایمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے ساتھی ہیں وہ مکے سے جب مدینے آ گئے تو مدینے میں آ کر معاملہ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا، بدل گیا. کیونکہ آپ سب حضرات کے علم میں ہے کہ مدینہ درمیان میں ہے اور مکہ جنوب میں، یعنی یروشلم جو ہے وہ شمال میں ہے. اب جنوب کی طرف اگر انسان رخ کرے گا تو پیٹھ پڑے گی شمال کی طرف، اور اگر شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا تو پیٹھ پڑے گی جنوب کی طرف. مطلب یہ حصہ وائس ورثہ چلے گا، یعنی اگر کہیں گے تو پیٹھ پڑے گی یروشلم کی طرف، بیت المقدس کی طرف. یہ مدینے میں آ کے معاملہ آپ لوگ کو سمجھا رہا ہوں میں. مکے میں تو یہ کیفیت تھی، اگر آپ لوگ سامنے کعبہ دیکھ رہے ہیں تو اسی کی سیدھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دم سیدھ میں خانہ کعبہ تو ہے ہی، لیکن اسی کی ڈائریکشن میں بیت المقدس بھی تھا.
لیکن مدینے میں آ کے یہ معاملہ چینج ہو گیا. اگر پیٹھ ہوتی تھی خانہ کعبہ کی طرف تو رخ ہوتا تھا یروشلم کی طرف، اور اگر پیٹھ ہوتی تھی یروشلم کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف تو رخ ہوتا تھا خانہ کعبہ کی طرف. یہ بین بین معاملہ تھا، وائس ورثہ. اس صورتحال میں ایک بہت سخت اور ایک بہت کڑا امتحان ہو گیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے تھے کہ آیا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی پیروی کرتے ہیں یا اپنی پرانی عقیدتوں پر اور اپنی پرانی روایات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. یعنی حضور کی فرما برداری ان کے اندر کتنی حد تک تھی یہ کھل کے پتہ چل جانی تھی. اللہ کا شکر ہے کہ جو لوگ مکہ سے آئے ہوئے تھے ان کی اتنی تربیت ہو گئی تھی اس معاملے میں کہ ان کے لیے ذرہ بھر بھی کوئی مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوا. غالب گمان یہی ہے کہ اللہ نے وحی خفی سے یہ حکم دیا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یروشلم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیے، کیونکہ قرآن میں یہ معاملہ کہیں پہ نہیں ہے. یعنی وحی جلی میں کہیں پہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے خفیہ طور پہ وحی خفی جس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا گیا ہو کہ آپ مکہ میں تو تھے، تب تک تو آپ خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، لیکن اب مدینے میں معاملہ چینج ہو گیا، اب آپ کو یروشلم کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے. یا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد بھی ہو سکتا ہے، یعنی ان کی طرف سے کوئی چیز ہو سکتی ہے جس پہ اللہ نے نفی نہیں کری ہو. تو یہ معاملہ جو ہے سمجھ لیجئے کہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ اللہ نے فرمایا ہو کہ اب آپ یروشلم کی طرف رخ کریں. نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہی خفی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا ہو کہ اب مدینے میں آپ کو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے. تو یہ ایک امتحان ہو گیا تھا، سخت امتحان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع، ان کی پیروی کتنا کچھ معنی رکھتا ہے. اب جب یہ تحویل قبلہ کا حکم آیا تو امتحان ہو گیا جو مدینے میں ایمان لائے تھے. تحویل قبلہ یعنی یروشلم سے مکہ کی طرف واپس قبلہ کرنا، اس میں سخت امتحان ہو گیا ان لوگوں کے لیے جو مدینے میں ایمان لائے تھے، کیونکہ یہاں یہودی بھی تھے، ان کے دلوں میں وہ یروشلم کی پرانی عظمت اور عقیدت ایک دم پیوست تھی. اب جب کہا جا رہا ہے کہ مکے کی طرف رخ کر لو تو یہ ان کے ایمان کا ایک بہت بڑا سخت امتحان تھا. اور ان مسلمانوں کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ اگر اصل خانہ کعبہ ہی قبلہ تھا تو جو نمازیں ہم 16 مہینے اس یروشلم یا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھتے رہے تو وہ قبلہ تو غلط ثابت ہوا، تو ہماری نمازیں تو ضائع نہیں ہو جائیں گی. یہ ایک بہت اہم مسئلہ تھا کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب یروشلم سے مکہ کی طرف کعبہ کی طرف قبلہ ڈائریکٹ کیا جا رہا ہے، یہ حکم تحویل قبلہ کا ثابت کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، تو ہماری ان نمازوں کا کیا ہوگا؟ کیونکہ ظاہر بات ہے کسی کو ایمان لائے 100 برس بھی ہو گئے، 10 برس بھی ہو گئے، 16 برس بھی ہو گئے، 20 برس بھی ہو گئے، تو ہماری ان نمازوں کا کیا ہوگا؟ تو یہ بہت بڑی ایک تشویش پیدا ہو گئی تھی ان لوگوں کے لیے جو ہی سب کچھ سمجھتے تھے. ایک ظاہری عبادت ہوتی ہے کہ انسان بیت اللہ کی طرف رخ کر کے قبلے کی طرف نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اس کا ایک روحانی وجود بھی ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کتنے خلوص سے اور کس کے آگے کلام پیش کر رہے ہیں اور کس سے مکالمہ بازی ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ سیاسی اعتبار سے بھی یہ بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا کہ یہاں جو یہود آباد تھے مدینے میں، یہ سمجھ رہے تھے کہ ان مسلمانوں نے جو مدینے میں آ کر ہمارا قبلہ اختیار کیا ہے، اڈاپٹ کیا ہے، یعنی مکہ سے یروشلم کی طرف قبلہ کیا ہے، بیت المقدس کی طرف قبلہ کیا ہے، تو یہ تو ہمارے کیمپ فالوورز ہیں، ہمارے پیروکار ہیں، یہ لوگ ہمیں فالو کر رہے ہیں، لہٰذا ہمیں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ان کا، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. لیکن اب جب حکم آ رہا ہے کہ قبلہ بدلنا ہے تو ان کے وہاں کان کھڑے ہو گئے ان یہودیوں کے کہ یہ تو کوئی ایسا لگ رہا ہے کوئی نئی ملت اور نئی کوئی جماعت اور نئی کوئی امت وجود میں آ رہی ہے. تو ان کی اس طریقے سے مخالفت اس اعتبار سے بہت بڑھ گئی تھی اس معاملے کے بعد. لہٰذا یہ تمہید میرے خیال سے کافی ہے جو کہ مجھے آپ کے سامنے رکھنی تھی. اب ہم لوگ چلتے ہیں پہلی آیت سے آج کی نشست کے حساب سے. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، بہت غیر معمولی انداز ہے یہ اسٹارٹ کا ہی، آپ لوگ دیکھیں گے کہ ان قریب احمق لوگ کہیں گے، صفحاء بیوقوف لوگ کہیں گے، من الناس لوگوں میں سے، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ کس چیز نے ان کا رخ جو ہے بدل دیا ہے. یروشلم کی طرف رخ کر کے یہ لوگ 16 مہینے نماز پڑھ رہے تھے، اب کس چیز نے ان کا رخ بدل دیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اب بیت اللہ کی طرف نماز کر کے پڑھو، رخ کر کے پڑھو. ان قریب بیوقوف لوگ یہ لوگ ضرور کہیں گے ایسی باتیں. قل للہ المشرق والمغرب، آپ کہہ دیجئے اے نبی کہ مشرق اور مغرب سب انڈائریکٹلی اللہ ہی کا تو ہے. گویا کہ اللہ کسی سمت کی طرف یا کسی خاص ڈائریکشن کی طرف محدود تو نہیں ہے. قل للہ المشرق والمغرب، مشرق ہو یا مغرب ہو، شمال ہو یا جنوب ہو، یہ سب اللہ ہی کی ملکیت میں تو ہے.
اللہ کسی جگہ پہ لمیٹڈ تھوڑی ہے، اللہ ہر جگہ ہے، مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے۔ لہٰذا یہاں ایک ذہنی کیفیت بتائی جا رہی ہے، ایک یہودیوں نے اس معاملے میں حد درجے تک مخالفت کر رہے ہیں کہ ان کو بس اسکینڈل اچھالنے کا ایک سبب مل جائے اور کچھ نہیں، لیکن جو کامل ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے آگے ذکر آ رہا ہے یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے اس کا ہاتھ کون روک سکتا ہے؟ جس کو خدا دینا چاہے اس کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ بھی آیت بہت اہم ہے کیونکہ یہاں پہ ایک نقشہ کھینچا گیا ہے مسلمانوں کی طرف کہ اے مسلمانوں، تم اس تحویل قبلہ کو کوئی معمولی بات نہ سمجھو، یہ ایک بہت بڑی علامت ہے اس بات کی کہ تم کو وہ حیثیت حاصل ہونے جا رہی ہے اور وہ عظیم حیثیت حاصل ہونے جا رہی ہے جو کہ تمہارے فرض منصبی کا حصہ ہے۔ اور یہ فرض منصبی کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ گواہی دے دیں تم سارے کے سارے، یعنی تمام کے تمام امت مسلمہ اب گواہی دیں گے لوگوں کی طرف، اور رسول اللہ گواہی دیں گے اس دین کی جو انہوں نے پہنچایا تمہاری طرف۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی رسول اللہ نے ایک وقت اسلام کے لیے جو کمر کسی تھی اور تمام جزیرہ نمایاں عرب میں اسلام پھیلا دیا تھا، وہ گواہی عظیم دے دی تھی، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے عمل سے اس دین کی گواہی دے دی تھی۔ اب تم کو گواہی دینی ہے اس دین کی تمام نوع انسانی پر اپنے قول، فعل اور عمل سے۔ گویا کہ اب تم ایک درمیانی لنک بن گئے ہو، کیونکہ اب تک نبوت کا سلسلہ تو جاری تھا، ایک نبی کی تعلیم اور شریعت ختم ہوئی، دوسرے نبی کی تعلیم اور شریعت آ گئی، پھر دوسرے کی ختم ہوئی، تیسرے کی تعلیم اور شریعت آ گئی، یہ تسلسل تو لگاتار چلتا رہا نا۔ لیکن اب نبوت ختم ہو رہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، لیکن نوع انسانی تو ختم نہیں ہو رہی نا، ابھی قیامت تو نہیں آئی ہے، اب آگے لوگوں تک دین کون پہنچائے گا؟ لہٰذا تم پہ یہ بھاری فرض منصبی آ گیا ہے کہ اب لوگوں کو دین اور تبلیغ کا فرض منصبی اور دو لوگوں پر حجت قائم کرنا یہ کون کرے گا؟ یہ تم لوگ کرو گے، کیونکہ پہلے تو یہ لنک اس طرح کا تھا کہ اللہ نے پیغام بھیجا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، اور جبرائیل علیہ السلام نے ڈیلیور کر دیا حضور کو، اور حضور نے سکھا دیا تمام جزیرہ نمایاں عرب کو۔ لیکن اب یہ پروسیس آگے کیسے چلے گا؟ یہ لنک آگے کیسے چلے گا؟ دنیا میں اسلام کا جھنڈا کون گاڑے گا؟ یہ انشاءاللہ ہم اور آپ چلائیں گے۔ آپ اور میں انشاءاللہ اس بات کا عزم کریں کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن اور حکمت کے تمام دروازے اس طریقے سے کھول دے کہ دین کے تمام ظاہری اور باطنی پہلو ہم لوگ کو سمجھ آ جائیں، کہ اس دین کو آگے پہنچانے کا جو ایک فرض منصبی حضور کے ذریعے سے ہم لوگ کو ملا ہے، اللہ کرے کہ ہم لوگ اس کو آگے پہنچانے کی حد الامکان کوشش کر سکیں۔ یہ ہے وہ درمیانی لنک جو کہ میرے اور آپ کے نبی کے درمیان ہے۔ لہٰذا یہاں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ تحویل قبلہ پہ صرف جشن نہ مناؤ، اس کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو، کیونکہ اب نئی امت وجود میں آ رہی ہے جس پر ایک بہت بھاری بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ کبھی ہم نے اپنے بندہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ بوجھ ڈالا تھا تو ان سے بھی کہا تھا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، کہ اے نبی ہم نے آپ پر ایک بہت بھاری بوجھ ڈالا ہے، بہت بھاری بات ڈالنے والے ہیں۔ وہی بھاری بات جو ان کے کندھوں پہ میں نے ڈالی تھی ایک وقت میں، اب یہ بہت بھاری بوجھ تمہارے ننھے کندھوں پہ آنے والا ہے، تو اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ اسی وجہ سے حجۃ الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریلیکسیشن کروا لی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اپنا خطبہ، بہت عظیم خطبہ دیا اور تمام حقوق اللہ اور حقوق العباد کے تمام ظاہری اور باطنی پہلوؤں کو سمجھا دیا، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام سوا لاکھ مجمع کو خطاب کر کے الا هل بلغت، اے لوگوں کیا میں نے پہنچا دیا ہے، دین واضح کر دیا ہے، الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا ہے، فرض منصبی ادا کر دی ہے، تم پہ حجت قائم کروا دی ہے؟ تو تمام صحابیوں نے، تمام جتنے لوگ تھے، سب نے فرمایا کہ یا رسول اللہ بلا، بے شک آپ نے پہنچا دیا، آپ نے حق کا حق ہونا ظاہر کر دیا، آپ نے باطن کا باطن ہونا ظاہر کر دیا، آپ نے تمام گمراہی کے پردوں کو شاق کر دیا، آپ نے تمام اندھیروں الا هل بلغت پہ یہ جواب آیا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب آیا، اور انہوں نے اپنی انگشت مبارک نکالی
اور انگلی مبارک کی طرف سے اشارہ کیا آسمان پہ اور فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، کہ اللہ تو گواہ رہنا کہ یہ لوگ مان رہے ہیں کہ میں نے تیرا دین آگے پہنچا دیا ہے. ناؤ دے آر اکاؤنٹیبل فار دیئر کنڈکٹ اینڈ بیہیویئر. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ وَالْغَائِبَ، کہ پہنچاؤ تم میں سے جو یہاں موجود ہیں ان لوگوں کو جو یہاں نہیں موجود ہیں. ہو سکتا ہے کہ جن تک تم یہ دین پہنچاؤ وہ تم سے زیادہ عمل کرنے والا اور زیادہ سمجھدار ہو. فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ وَالْغَائِبِ، یہ ہے وہ فرض منصبی جو مجھے اور آپ کو پہنچانے کی اللہ اور رسول کے ذریعے سے لنک بنایا گیا ہے. اب امت کو آگے پہنچانا ہے، کیونکہ کافر لوگ تو امت کو دیکھیں گے، لیکن امت آگے دین تب پہنچائے گی نا جب امت کو خود دین سمجھ آئے گا. جب امت کو خود ہی دین نہیں پتہ ہے اور خود ہی وہ دین سے منحرف ہو گئے تو وہ آگے جا کے دین کیسے پہنچائیں گے؟ اور یہی بات آگے جا کے اور کھلے گی سورہ فرقان میں کہ رسول اللہ وہاں پہ ہاتھ کھڑے کر لیں گے کہ یا اللہ ان بدبختوں کو میں دین دے کر گیا تھا، ان کا کام تھا دین آگے پہنچانا. یہ خزانے کے سانپ بن کے بیٹھے رہے، ان کا کام تھا دین آگے پہنچانا. انہوں نے دین آگے کیا پہنچانا تھا؟ انہوں نے خود دین سے منحرف اختیاری کر لی، یہ خود دین سے پھر گئے. تو خود سوچئے نبی شفاعت کریں گے یا مقدمہ دائر کریں گے؟ یہ میں اور آپ سوچیں کہ یہ کتنی بھاری ذمہ داری ہے جس سے آج کا مسلمان ایک دم اس کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا گیا ہے. اس کو سمجھیے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طریقے سے ہم نے تم کو امت معتدل بنائے، اعتدال والی امت بنائے. اعتدال کا مطلب کیا ہے؟ نہ بہت زیادہ ایکسٹریم نہ بہت زیادہ منیمم طریقے پہ زندگی گزارنا، نہیں، میانہ روی کے حصہ ہوتا اعتدال کے ساتھ. اور اس اعتدال کا سب سے بڑا معاملہ کیا ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم اس دین کی گواہی دو اپنے قول، فعل اور عمل سے تمام نوع انسانی پہ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول گواہی دیں تم پر. یعنی رسول وہاں کھڑے ہو جائیں گے کہ جس نے میرا دین اللہ تعالیٰ آگے پہنچائے اس کا تو میرے سے معاملہ ہے، باقیوں کا مجھے نہیں پتہ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ رسول اللہ خود گواہ بن جائیں. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. یہ بھی آیت بہت اہم ہے. اور ہم نے نہیں قرار دیا تھا اے نبی اس قبلے کو جس پر آپ پہلے سے تھے. یعنی یہ وہی خفی سے ممکن ہے کہ فرمایا گیا ہو کہ کچھ مہینے اے نبی آپ اور آپ کے ساتھی صحابی یروشلم کی طرف رخ کر کے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کوئی اجتہاد ہو جس پر اللہ کی طرف سے کوئی نفی نہ آئی ہو. جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نفی نہ آئی ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اجتہاد ہے اس کو بھی مقدم رکھا جائے گا، پیش نظر رکھا جائے گا. اور نہیں ٹھہرایا تھا ہم نے اس قبلے کو جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے تھے إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، مگر یہ کہ جان لیں کہ کون ہے نبی آپ کا اتباع کرے اور کون ہے کہ آپ سے روگردانی کرے، پیٹھ پیچھے مڑ جائے، اپنی ایڑیوں کے بل مڑ جائے. یعنی یہاں یہ بات واضح ہو جانی تھی کہ رسول اللہ کا اتباع اور ان کی فالوئنگ اور ان کی فرما برداری کس حد درجے تک ضروری ہے. یعنی مدینے میں آ کر اگر کوئی مسلمان مکے کا یہ بول دیتا کہ یہ قبلہ مجھے قبول نہیں ہے بیت المقدس کا، تو وہ واپس ہو جاتا تھا. لیکن ایسا ہوا نہیں. اور اب مکے کی طرف رخ ہو گیا ہے تو کوئی انصار یا مدینے کا مسلمان یہ بول سکتا تھا کہ بھائی مجھے یہ قبلہ منظور نہیں ہے، تو آپ کا راستہ الگ ہے، میرا راستہ الگ ہے. لیکن ایسا بھی نہیں ہوا. لہٰذا مسلمان اہل مدینے کے بھی اور مکے کے بھی ان تمام آزمائش پر پورے اترے، کیونکہ یہ بہت حساس مسئلہ تھا. اس کو سمجھیے، کیونکہ اس کے پیش نظر وہ ظاہری پہلو بھی تھا کہ ہماری ان نمازوں کا کیا ہوگا جو کہ 16 مہینے ہم لوگ نے بیت المقدس کی طرف یعنی یروشلم کی طرف رخ کر کے پڑھی. ایمان تو ہمارا پھر ضائع ہو گیا. لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور بے شک اس قبلے کا بدلنا یعنی تحویل قبلہ کا بدلنا یہ ایک بہت بھاری چیز تھی. إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، سوائے ان کے جن کو اللہ ہی ہدایت دے دے. جن کو اللہ ہی ہدایت دے دے ان کا پھر اسباب پہ ذہن نہیں گھومتا، ان کا پھر عبادت کے ظاہری پہلوؤں پہ ذکر نہیں گھومتا، ان کا پھر عبادت کے روحانی پہلو کی طرف توجہ مرکوز ہو جاتی ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے. ایمان سے مراد کیا ہے؟ الصلاۃ و عماد الدین، یعنی ایمان کا دار و مدار کیا ہے؟ وہ ہے نماز.
تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ تمہاری ان 16 مہینوں کی نمازوں کو جو تم نے بیت المقدس یعنی یروشلم کی طرف رخ کر کے پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ ان تمام نمازوں کو اور تمہارے اعمال کو اور تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پہ بہت رؤوف ہے، شفیق ہے، رحیم بھی ہے، مہربان ہے۔ آگے چلتے ہوئے آپ لوگ پڑھیں گے کہ روئے زمین پہ اگر انسانوں کو اللہ تعالیٰ پکڑنا شروع کر دے ان کے گناہوں کی وجہ سے، تو پورے زمین پہ ایک انسان کا بچہ بھی زندہ نہ رہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے معاملے میں بہت شفیق ہے، رحیم ہے۔ وہ ڈھیل دیتا ہے کہ کب میرا بندہ توبہ کرے، وہ انتظار کرتے اپنے بندے کی توبہ کا۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اور یہ آیت بہت اہم ہے 144 ہمارے حضور کے اعتبار سے، کہ اللہ کی اس آیت میں اللہ کی طرف سے بہت محبت ہے اور بہت شفقت ہے اور بہت عنایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے نبی ہم آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف بلند ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اٹھنا دیکھ رہے ہیں ہم آپ کے چہرے کو کہ آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انتظار تھا، کیونکہ اب نماز پڑھتے ہوئے بیت المقدس پیٹھ ہو رہی ہے خانہ کعبہ کی طرف، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے بہت محبت تھی۔ تو جب وہ یہ نماز پڑھتے تھے یروشلم کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، تو ان کو لگتا تھا کہ یا اللہ تعالیٰ اب تو پیٹھ ہو رہی ہے بیت اللہ کی طرف، تو ان کو بھی انتظار رہتا تھا کہ کب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئیں اور کب اللہ کا حکم آئے اور فوراً تحویل قبلہ ہو جائے، یروشلم سے مکہ کی طرف قبلہ کنورٹ ہو جائے، ڈائیورٹ ہو جائے۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے نبی ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف بلند ہوتا ہوا خوب دیکھ رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے آپ کس وجہ سے دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، یہ آیت بہت اہم ہے اللہ کی محبت، شفقت اور عنایت کے لحاظ سے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو اے نبی آپ فکر نہیں کریں، ہم آپ کا قبلہ اس طرف بدل دیتے ہیں ترضاها، جو کہ آپ کو زیادہ رضامند ہو، جس سے آپ زیادہ راضی ہو جائیں۔ یعنی کون سا قبلہ؟ بیت المقدس سے خانہ کعبہ۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اے لوگو تم سارے کے سارے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیا کرو۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور تم لوگوں جہاں کہیں پہ بھی موجود ہو، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، امریکہ میں ہو، کینیڈا میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف پھیر دیا کرو۔ اور یہ دیکھ لیجئے کہ اس وقت سے گویا کہ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے آج تک الحمدللہ ہمارا قبلہ ایک ہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور یہ اہل کتاب میں بھی یقیناً جانتے ہیں، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ یہ جو تحویل قبلہ کی بات ہوئی ہے اور یہ جو حکم ہم نے وارد کرا ہے یہ حکم، یہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، انہ الحق، یہ حق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے۔ یہاں سمجھ لیجئے کہ یہ یہود اور نصاری جو وہاں پہ موجود تھے ان کو بھی یہ پتا تھا کہ یہ جو قبلہ کنورٹ ہوا ہے، ڈائیورٹ ہوا ہے، بیسیکلی یہ ایک دم سچ بات ہے، کیونکہ یہ باتیں ان کی پیشن گوئیاں تورات میں بھی موجود تھی۔ یہ بات بالکل موجود تھی کہ جو اصل قبلہ ہے وہ تو تھا ہی ابراہیم علیہ السلام کا، یعنی یہودیوں کے جو نبی تھے وہ کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بعد میں آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، تو اصل قبلہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی تھا۔ اس لیے کہ یروشلم جو تعمیر ہوا ہے وہ تو 1000 برس بعد تعمیر ہوا ہے، حضرت سلیمان نے کیا ہے اس کو تعمیر۔ گویا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت سلیمان کے جو عرصہ ہے درمیان کا، اس میں بھی کم و بیش 1000 سال کا تو فرق موجود ہے، تو یروشلم تو بعد میں بنا ہے۔ یہ یہودی بھی جانتے تھے تورات کے ذریعے کہ اصل قبلہ تو ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اہل کتاب میں یعنی یہود و نصرانی میں، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، جانتے ہیں بالکل ٹھیک ٹھاک بات ہے یہ، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ یہ حق پہ ہے، لیکن وہی بات کہ اپنے تکبر اور تعصب میں اور ہٹ دھرمی میں اور اپنے غرور میں نہیں مانا اس چیز کو، محروم ہو کے گئے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ہرگز غافل نہیں ہے ان چیزوں سے جو تم عمل کر رہے ہو۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ، فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور اے نبی اگر آپ تمام نشانیاں دکھا بھی دیں ان اہل کتاب کو
تب بھی ہرگز یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، تمام روئے زمین پہ تمام نشانیاں دکھا دیں، تمام حقائق سے آگاہی دے دیں، پھر بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی ہرگز نہیں کریں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ یہ تو وہی معاملہ ہو گیا، لکم دینکم ولی دین، میرے لیے تمہارا دین، تمہارے لیے اپنا دین، میرے لیے اپنا دین، تمہارے لیے تمہارا دین۔ وما انت بتابع قبلتہم، اور اے نبی نہ آپ ان کے قبلے کو قبول کر سکتے ہیں، نہ اس کے قبلے کی پیروی کر سکتے ہیں۔ وما، حالانکہ حال دیکھیں کیا ہے، حد یہ ہے کہ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو قبول کرتے ہیں۔ یہود اور نصرانی میں آپسی میں بھی یہ ایک کشاکش اور ایک یہ جھگڑے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کا بھی قبلہ قبول نہیں کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ بات واضح کر دیتا ہوں کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کا قبلہ کیوں نہیں قبول کرتے تھے۔ دیکھیں یہ جو یہود اور نصرانی ہے، اس میں ایک کشاکش تھی، جنگ، البتہ تھا تو سب کا قبلہ یروشلم ہی، جو کہ ہیکل سلیمانی کے ذریعے سے تعمیر ہوا حضرت ابراہیم کے کم و بیش 1000 سال بعد۔ لیکن عین یروشلم میں جا کر، یروشلم کے اندر جا کر یہودیوں کا جو گوشہ تھا، مغربی گوشہ تھا، یعنی اسی یروشلم کے اندر بیت المقدس میں جا کر یہودیوں نے جو قبلہ اختیار کیا ہوا تھا، اس یروشلم کے مغربی گوشے کو اختیار کیا ہوا تھا، اور نصرانی کا جو گوشہ تھا وہ مشرق کی طرف وہ رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، کیونکہ حضرت مریم نے جو اعتکاف کیا تھا، وہ وہاں جا کے جو فرشتہ بھی آیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو خوشخبری بھی سنائی تھی، وہ کون سا گوشہ تھا؟ وہ مشرقی گوشہ تھا۔ یہ ذکر آئے گا سورہ مریم میں آگے چل کے۔ تو عیسائیوں نے اس کو ہی اپنا پھر قبلہ بنایا۔ تو حال تو یہ ہے کہ یہ لوگ آپس میں بھی اپنے قبلے کی بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، یہ بھی تھوڑا ایک اللہ کی طرف سے ایک سختی کا انداز ہے، لیکن یہ سختی لگے گا آپ لوگوں کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے ان تمام لوگوں کے لیے ہے کہ یہ جو کہ وہاں پہ مکس گیدرنگ تھی، میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں مدینہ میں جا کے حال یہی تھا کہ یہود، نصرانی، اہل ایمان، صحابی، یہ سارے کے سارے ایک ساتھی تھے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اے نبی اگر بالفرض آپ ان کی پیروی کر ہی لیں، کسی نفسانی خیالات کو اختیار کر ہی لیں، مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اس کے بعد کہ آپ کے ذریعے وحی کی طرف سے ایک روشن علم آ چکا ہے، إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ ظالموں میں سے معاذ اللہ ہو جائیں گے۔ تو یہ بیسیکلی بتایا جا رہا ہے کہ یہ قبلہ دراصل حق ہے، اس قبلے کو اصل فالو کرنا ہے، اور کسی چیز کو فالو نہیں کرنا ہے۔ اصل قبلہ جو ہے وہ شروع سے لے کے آخر تک اب رہے گا بیت اللہ، خانہ کعبہ، اور کوئی قبلہ نہیں رہے گا۔ آگے چلتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے الذین آتیناہم الکتاب، اب یہ بہت اہم ہے، یہ بھی آخری آیت، کیونکہ اس کے آگے ہم لوگ دو آیت اور پڑھیں گے، پھر اس نشست کو اختتام کی طرف لے کر جائیں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، یعنی تورات بھی دی تھی، انجیل بھی دی تھی، یعرفونہ کما یعرفونہم، اچھا یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ یہود اور نصرانی میں سارے کے سارے جو ہیں وہ اللہ کی جو ہے نافرمانی نہیں کرتے تھے۔ یہودیوں میں کچھ اچھے شریف النفس یہود بھی تھے، اور نصرانی میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے بھی بہت موحد تھے، جو کہ صرف اللہ کی پیروی کرتے تھے، اللہ کی فرما برداری کرتے تھے۔ چنانچہ یہ یاد رکھیے گا کہ پورے قرآن میں جہاں یہ لفظ آئے گا اوت الکتاب، یہ ان یہودیوں اور نصرانی کا ایک طریقے سے وہاں پہ تذکرہ ہوگا جو کہ بری بات کا ارتکاب کرتے تھے، بری باتوں کو فالو کرتے تھے۔ اور جب کبھی خطاب آئے گا الذین آتیناہم الکتاب، یہ ان لوگوں کی طرف خطاب ہوگا جہاں پہ ان لوگوں کا ذکر ہوگا، تذکرہ ہوگا جو کہ ان یہودیوں اور نصرانی میں سے اچھی باتوں کا ارتکاب کرتے تھے۔ تو یہاں دیکھیں کیا آیت ہے، الذین آتیناہم الکتاب، بے شک کتاب والوں میں سے جن کو ہم نے تورات اور انجیل دی، جو کہ شریف النفس بھی تھے، یعرفون کما یعرفون ابناءہم، وہ تو پہچانتے اس کو ہیں ایسے کہ جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یہ یعرفون میں دونوں ترجمے جائیں گے کہ پہچانتے کس کو ہیں، قرآن کو بھی اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، محمد الرسول اللہ کو پہچانتے ہیں، اور خود قبلے کو بھی، خانہ کعبہ کو بھی جو کہ حق ہے، اس کو بھی ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، لیکن اس میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہے جو کہ ایک مختلف طریقے سے گزار رہی ہے اپنی زندگی، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ باوجود یہ کہ امر ان پہ کھل گیا ہے، وہ خوب جانتے بھی ہیں،
مگر اخفا کرتے ہیں، تفریق بازی کرتے ہیں الحق، حق کے معاملے میں، وہم یعلمون، حالانکہ جان بوجھ کے ان کو پتہ ہے کہ تورات زبور انجیل میں پیشن گوئیاں موجود ہیں حضور کی، قرآن کی، لیکن پھر بھی جان بوجھ کے وہم یعلمون الحق من ربک، بے شک یہ چیز ہے، یہ حکم ہے، حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، گویا کہ یہ قرآن، ہمارا نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خود یہ قبلہ، یہ تمام باتیں حق ہے، الحق من ربک، حق ہے آپ کی رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، تو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں اپنے آپ کو شمار نہ کریں، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور ہر شخص کے لیے ہم نے ایک قبلہ رخ تو معین کر ہی دیا ہے، ہر شخص کے لیے ہم نے یہ قبلہ معین کر دیا. اب کوئی کینیڈا میں ہوگا، امریکہ میں ہوگا، وہ کیا کرے گا؟ وہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ جو ہے وہ خانہ کعبہ کو ہی دیکھے گا نا. مولیہ، ہم نے تو ہر انسانوں کے لیے، ہر مذہبی ذہنیت رکھنے والوں کے لیے ایک قبلہ معین کر دیا ہے. فاستبقوا الخیرات، یہ ہے وہ لفظ. دیکھیں ہر ایک کے لیے ہم نے قبلہ تو رخ، یعنی نماز پڑھنے کا رخ تو جو ظاہری عبادت کا رخ ہے وہ تو معین کر ہی دیا ہے، مقرر کر دیا ہے. لیکن اصل چیز کیا ہے کہ تم نیکیوں میں آگے بڑھو نا، نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت اختیار کرو. یعنی جو روحانی وجود ہے عبادت کا، اس کا تو ایک ظاہری پہلو ہے، وضو ہے، صف بندی ہے، سیدھے کھڑے رہنا کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن نماز کی ایک باطنی شے بھی تو ہے نا. کتنا خشوع ہے، کتنا خضوع ہے، کتنا رقت ہے، معلوم ہے کس کے آگے کھڑے ہو، کیا بات کر رہے ہو. فاستبقوا الخیرات، کہ جس طرح تو ہم نے تمہارے آگے ایک ڈائریکشن اب منتخب کر دی ہے، تو تمہارا فرض منصبی یہ ہے کہ تمہارے اندر وہ ایمانی حس موجود ہو جانی چاہیے. فاستبقوا الخیرات، آگے بڑھو، جس طرح تم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہو کہ میرے پڑوسی کے یہاں 36 انچ کا ٹی وی آ گیا ہے، آگے بڑھو، آگے سے آگے سبقت اختیار کرو. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتُمْ اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، کہ تم لوگ جہاں کہیں ہوگے اللہ تعالیٰ تم سب کو پکڑ کے لے آئے گا، حاضر کر دے گا. اَيْنَمَا تَكُونُوا، جہاں کہیں ہوگے، جہاں کہیں ہوگے روز آخرت میں اللہ کے آگے تو پہنچ ہی جاؤ گے نا. روایتوں میں آتے ہیں ایک قبر کے اندر سے کتنے نامعلوم افراد نکلیں گے. ظاہر بات ہے ایک بندہ دفن ہوتا ہے آج سے 10 سال پہلے، اس کے بعد آگے 20 سال 30 سال جب تک قیامت نہیں آنی، سارے کے سارے ہم لوگوں کو بھی، مجھے اور آپ کو بھی تو زیر زمین ہو جانا ہے نا. تو اینما تکونو، تم جہاں کہیں جس خطے میں، یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تعالیٰ تم سب کو لے آئے گا، حاضر کر دے گا، اور پھر جواب بازی ہوگی، سوال جواب کا سیشن ہوگا، ایک باز پرس ہوگی، حساب لیا جائے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے. تم سمجھتے ہو کہ یہ بہت غیر معمولی بات ہے اپنے لحاظ سے، لیکن ہمارے لیے تو بہت ایک ہلکی بات ہے، معمولی بات ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم خود رکھتا ہے. اختتام پہ فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جس جگہ بھی آپ سفر کریں، جہاں کہیں جائیں، اپنا چہرہ نماز مسجد حرام کی طرف پھیر دیجئے. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حق ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ہرگز غافل نہیں ہے ان تمام اعمال سے جو تم کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ عبادت جو کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہے کہ ظاہری پہلو تو اپنانا ہی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس روحانی حس سے بھی، روحانی وجود سے بھی عبادت کے غافل نہ کرے، بلکہ اس کی عظمت اور اس کا احساس ہمارے دلوں میں پیوست کر دے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم. صدق اللہ العظیم.